أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکم اور نبوت عطا کی، انہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کی غرض سے اختلاف کر دیا۔ اللہ ان کے درمیان قیامت کو فیصلہ کرے گا جس میں اختلاف کرتے رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کے بعد ہم نے آپ کو ایک صاف شاہراہ پر، شریعت پر قائم کیا ہے، فاتبعها، آپ اس شریعت کی اتباع کریں، ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ یہ ظالم انسان ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پرستش، اوروں کی بندگی اور اطاعت کرتے ہیں۔ ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور واللہ ولی المتقین، اللہ متقی انسانوں کا ساتھی ہے، ان کا کارساز ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ انسانیت کے لیے جو ہے بصیرت کی نشانیاں ہیں، بصارت کے لیے بصارت ہے۔ قرآن یہ نشانیاں انسانوں کے لیے بصارت کا کام دیتی ہے۔ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہدایت اور رحمت ہے ان انسانوں کے لیے جو یقین ہے۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کیا لوگ جو برے کام کر رہے ہیں ہم انہیں ان انسانوں کے مانند کر دیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سواء محیاہم و مماتہم، کہ ان کی زندگی اور ان کی موت برابر ہو جائے۔ ساء ما یحکمون، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح سے آراستہ انسان جنت کے باغوں میں عیش کرے گا۔ شرک، کفر اور نفاق سے جو لوگ اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں، نفاق پیدا کرتے ہیں، نفاق پر قائم رہتے ہیں، شرک پر، کفر پر ڈٹے رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کر دی۔ اللہ سے دعا کہ ہمیں ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کفر، شرک اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔